اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم والسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم، طبتم، برکاتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آپ پر۔ صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور کے ماں باپ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ پر۔ خواتین حضرات، آج کی گفتگو 35ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ میں گفتگو کر رہا تھا مدنی، امام جعفر صادق، امام مالک، ایک اور مدنی ہے، وہ مدینہ میں پیدا ہوئے اور دنیا تصوف کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میری مراد امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ مدینہ میں پیدا ہوئے 21 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے گئے اس کے 11 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور وصال آپ کا وہ 110 ہجری میں، رجب کے اندر، بعض نے کہا محرم کے اندر۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی جو ہیں ان کا نام یسار ہے۔ یہ جو یسار ہیں، بعض نے فیروز بھی کہا ہے، لیکن یسار صحیح ہے۔ یسار جو ہیں یہ مسلمان جب جہاد کے لیے نکلے تو میسان یا میسان یا میسن، وہاں جو ہے میسان علاقہ میں گرفتار ہوئے، یعنی وہ جو پکڑے جاتے تھے غیر مسلم، یہ فارسی اور نسل ہیں۔ یہ میسان جو ہے یہ بصرہ اور واسط کے بیچ میں ہے۔ وہاں سے پھر مدینہ لایا گیا ان کو۔ مدینہ جب آئے تو 12 ہجری میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور یہ غلام تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کے پاس وزارت تعلیم کا قلم دان تھا، یعنی کاتب وحی بھی ہیں، اور قرآن کو کمپائل جو ہے وہ انہوں نے ہی کیا ہے۔ ان کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وزارت تعلیم کا قلم دان جو تھا وہ ان کے پاس تھا۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ کے والد گرامی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ خیرہ، یہ کنیز تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیدائش ہے، جو ولادت ہے، یہ مدینہ کے اندر ہوئی، لیکن اس وقت دونوں جو ہیں وہ آزاد ہو چکے تھے۔ دونوں کی آزادی کے بعد نکاح ہوا، نکاح کے بعد ان کی ولادت ہوئی، اور بعض نے کہا کہ نہیں، کہ جب ان کی ولادت ہو گئی تو حضرت زید بن ثابت نے اپنے غلام کو، یسار ان کے والد گرامی کو آزاد کر دیا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیز کو جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ لیکن صحابہ کرام کا غلام ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ ان کو پڑھتے ہوئے ایسا کہے او اچھا یہ غلام تھے، تو کوئی عیب نہیں ہے، ہم سب ان کے غلام ہیں، بلکہ ہم تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی غلام ہیں۔ جو صحابہ کے غلام ہوتے تھے ان کو وہ غلامی اتنی پیاری ہوتی تھی کہ جب وہ آزاد بھی کر دیتے تھے تو وہ جاتے نہیں تھے، انہی کے پاس رہتے، انہی کے پاس رہتے۔ ان کو ان کی غلامی اپنی آزادی سے زیادہ عزیز ہوتی تھی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 2 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی۔ 2 سال قبل آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈالا، یہ آپ کی گھٹی ہے، اور آپ نے جب چہرہ دیکھا تو فرمانے لگے بڑا خوبصورت ہے، اس کا نام حسن رکھ دو۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام بھی رکھا حسن، اور آپ کو گھٹی اپنا لعاب دہن دیا. یہ لعاب دہن کون سا ہے؟ کس زبان سے ٹچ ہو کے نکلا ہے؟ جس زبان کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان الرحمن ینطق علی لسان عمر، رحمان عمر کی زبان پر بولتا ہے. آپ جب کوئی بات کہہ دیتے تھے، کئی باتیں آپ کی ایسی ہیں کہ آپ نے عصر کے ٹائم کہیں، مغرب میں وہ وہی بن کر اتر گئی. آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ وہی بن کر اتر گئی. تو اس زبان سے لگا ہوا لعاب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے منہ مبارک میں گیا. کتنی بڑی سعادت ہے. آپ پیدا ہوئے تو چونکہ کنیز تھیں آپ کی والدہ محترمہ، تو وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر بچہ جو ہے وہ سارا دن ان کے گھر میں پڑا رہتا. اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ زوجہ مصطفیٰ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پروان چڑھ رہے. آپ کی والدہ محترمہ کام میں جب کبھی مصروف ہو جاتی، پانی لینے کے لیے چلی جاتی یا تنور کے اوپر روٹیاں لگا رہی ہوتی، تو آپ کو معلوم ہے کہ بچہ رو پڑتا. تو جب رو پڑتا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلانے لگ جاتی. اب یہ جو دودھ پلانے لگ جاتی، یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے، تحقیق کرنے والے دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو سراسر عقیدت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے لیے تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ دوسرے بھی ہوتے ہیں کہ وہ تحقیق کے لیے پڑھتے ہیں. وہ ان کی نظر میں تحقیق ہوتی ہے، ان کی نظر میں وہ آدمی ویسے ہی اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا اس کے لیے کہ وہ زیادہ کرامتیں، زیادہ چیزیں منسوب کر دی جائیں. نہیں. اب جب یہ پڑھا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دودھ پلایا، تو میں نے جب پڑھا تو میں نے تحقیق کی کہ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر جو ہے وہ 52 سال تھی. تو 52 سال کی عمر میں دودھ سینے میں دودھ کی نہریں جو ہیں وہ تبھی ہو سکتی ہیں جب بچہ ہو. تو بچہ تو تھا نہیں، تو پھر یہ دودھ کی نہریں کیسے جاری ہوتی تھی؟ تو میں اس کے دو جواب دینا چاہوں گا. ایک تو وہی عقیدت والا جواب کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نہریں اس عمر میں بھی جاری کر دی. اٹس اوکے، ٹھیک ہے. لیکن ایک جواب جو مشاہدہ بھی ہے اور علم میں بھی ہے. آپ اگر فیملی کے ساتھ رہتے ہوں، گاؤں میں رہتے ہیں یا کہیں رہتے ہیں، آپ کی فیملی بہت بڑی ہے، تو نانی اور دادی گھر میں رہتی ہیں، تو آپ کا بچہ اگر رو پڑے تو وہ نانی اور دادی کیا کرتی ہیں؟ وہ بچے کو لے کے اپنی گودی میں رکھ کے دودھ پلانے لگ جاتی. دودھ ہوتا تو نہیں، سینے میں دودھ کی نہریں نہیں ہیں، لیکن بچہ جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے چپ ہو جاتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر اگر دودھ پیا بھی ہے تو پھر یہ اعزاز حاصل ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ہماری تو وہ ماں ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کی بیوی تمہاری ماں ہیں. لیکن حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ اعزاز ہے کہ ایک تو قرآن کی روح سے ان کی ماں ہوئی اور دوسرا ردائی ماں ان کی بنی. یہ ان کے لیے اعزاز کی بات. اللہ اکبر جل شان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے تھے، ماں ہیں. تو جو مسائل کبھی کبھی ایسے ہوتے تھے کہ صحابہ کرام مومنوں کی ماں آپ ام المومنین سے پوچھنے کے لیے آتے، آپ کوئی مسئلہ ایسا ہوتا تو ان سے پوچھتے آ کر. تو جب بھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو پہلے 2 سال جو ابتدا کے 2 سال ہیں، اور میں ان 2 سالوں کو سب سے امپورٹنٹ سمجھتا ہوں، ان 2 سالوں کے اندر بندہ پہچانتا ہے، بچہ پہچانتا ہے. یہ یاد رکھیے، جب بچہ 5 ماہ کا ہو جاتا ہے نا، 5-6 ماہ کا، اس کے بعد وہ پہچاننے لگ جاتا ہے یہ میرے ابا ہیں، یہ میری اماں ہیں. اور سال کا جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ الفاظ بھی بولنے لگ جاتا ہے. پھر تو وہ محبت کا اظہار بھی شروع کر دیتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا ابا آ گیا، اس کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی، وہ جاننے لگ جاتا ہے. اور پہلے 5 سال کے اندر یہ یاد رکھ لیجیے، پہلے 5 سال کے اندر 90% بچہ سیکھ لیتا ہے، باقی پوری زندگی کے اندر وہ 10% سیکھتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں شروع سے تعلیم شروع ہو جاتی. ادھر بچہ پیدا ہوا، کان میں اذان دے دی، مولوی صاحب آ کے، استاد آ کے پڑھانا شروع کر دیتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، بچے کو دیکھتے، سر پہ ہاتھ پھیرتے، دعا دیتے. تو 2 سال جو ہیں حضرت امام حسن بصری نے ابتدائی جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھے. ان کے بعد ان کی شہادت ہوگی. شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اقتدار پہ جب بیٹھے، خلافت آپ نے سنبھالی. اب آپ کی عمر شروع ہو گئی 3 سال سے لے کے آگے تک چلتے جائیے.
14-15 साल तक। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उस्मान गनी का पूरा दौरे हुकूमत देखा है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह शहादत तक मदीना के अंदर है। शहादत के बाद मौला अली की बायत भी आपने की है और वो फिर 2 साल आपने गुजारे हैं। तो 17 साल की उम्र में आप मदीना से बसरा की जानिब रवाना हुए। तो यहां अब आप अगर उनकी तालीम के बारे में आप सवाल करें कि हजरत इमाम हसन बसरी ने कहां से सीखा, तो भाई देखिए, उन्होंने ज़ुहद, हदीस मुबारका, फिक्र, तफासीर, ये सारी चीजें उन्होंने सहाबा कराम से सीखी। आपके ज्यादातर सहाबा ही आपके उस्ताद हैं। देखिए, आप जिस दौर में जहां पल रहे हैं वो इल्म का मरकज है। उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा 387 के करीब अहादीस मुबारका इनसे रिवायत है। और आपके वालिद ग्रामी हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर रहते हैं और वो कातिब वही हैं, वहां से भी इल्म आ रहा है। 130 सहाबा कराम, जिनमें 70 बदरी सहाबी भी हैं, इन सब से मुलाकात आपकी हो रही है। और आप 2 ही तो मरकज हैं। ज़ैद बिन साबित वजारत तलीम का कलमदान है। उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा अकीदत का मरकज है। सहाबा अकीदत के लिए वहां भी आते हैं, माँ है उनकी। और ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर में ही आपके अब्बा रह रहे हैं और इनके घर में आपकी वालिदा रह रही हैं। तो सीखने को मुसलसल मिल रहा है। अदब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका। तो गोया के क्लास में जाकर सीखने की जरूरत नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को हदीस मुबारका ही सीखने को मिल रही। तो अगर आप चाहें कि नहीं अलहदा से एक टाइटल बना लिया जाए कि इमाम हसन बसरी के असातिज़ा कौन से हैं, तो फिर सुनिए, सबसे पहले लिखिए 130 सहाबा, जिनमें 70 बदरी सहाबा भी, ये उनके असातिज़ा में शामिल कीजिए। फिर उसके बाद हिंद बिनते सुहेल हम कहते हैं, सुहेल, जो उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से मशहूर है, ये भी आपकी उस्ताद हुई, क्योंकि इब्तदा में अदब इन्होंने सिखाया। यही बतलाती थी किस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार करते थे। वो उनके बयान से हदीसें जो हैं वो आप सीख रहे हैं, वो चीज़ों को सीख रहे हैं। और फिर आपकी असातिज़ा तमाम उस दौर में जो 21 हिजरी के बाद अज़वाज मुतहरात हैं, वो भी आपकी असातिज़ा में शामिल हैं। क्यों? चूंकि आपकी वालिदा मोहतरमा जो हैं वो कनीज़ थी, तो इसलिए उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा को जब भी कोई काम होता तो आप इनको भेजती, जाओ फलां के यहाँ जाओ फलां काम कराओ, जाओ फलां काम कराओ। तो आपको अज़वाज मुतहरात के घरों में जाना जो है ये आपको मुयस्सर था। और आप जानते हैं कि कब तक जाना मुयस्सर रहा? खुद एक दफा बयान करते हैं, कहते हैं कि मैं जब जाता था तो मेरा सर छत को लगता था। इतना अल्लाह ताला ने इनको हाइट दे दी, 14 साल की उम्र में हाइट इतनी दी कि इसके 2 जवाब हैं। एक तो आपकी हाइट भी बढ़ी और दूसरा इससे यह मालूम होता है कि अज़वाज मुतहरात के घर कितने छोटे थे, कितने छोटे थे। आज तो बड़ी छतें बहुत ऊंची होगी, तो तब जो है वो आपका सर जो है वो छत मुबारक को लगता। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इल्म देखिए, इल्म नजर से हासिल होता है, अदब से हासिल होता है। यह बात याद रखिए, नजर हो और मेहनत आदमी करे तो इल्म जो है वो हासिल होने लग जाता। तो अब नजर का तो ये आलम है कि अज़वाज मुतहरात, सहाबा कराम, इनकी नजर हजरत इमाम हसन बसरी पर बरकतें कितनी मिल रही कि अभी तक वो बर्तन सलामत हैं जिन बर्तनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया। अभी तक तो वो जगह बिल्कुल सही सालम है कि इतनी गर्द भी उनके ऊपर नहीं पड़ी, वक्त नहीं गुजरा कि जहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को टच किया, आपको उन बर्तनों में पानी पीना मुयस्सर आया हुआ, आपको चेहरे देखने मुयस्सर आए। तो ये बरकतें और रहमतें मुसलसल मिल रही। और जो सहाबी मिलता है, आपको मालूम है कि वो बच्चों से प्यार करते थे, तो इमाम हसन बसरी का तो ताल्लुक ही एक बड़े आला घराने से, तो हर सहाबी का हाथ आपके सर पे जरूर फिरता है। और उसके बाद आप सीखते चले जाएं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके असातिज़ा में शामिल है। वो किस तरह? हमारे यहाँ स्कूल यही होता है, जो जब भी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे हुकूमत में जितना अरसा ये रहे हैं, आप उनका खुतबा जरूर जुमा का समात करते, और जो वो खुतबा देते आप उसे याद करते। इसके अलावा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज पढ़ाते, आप नमाज पढ़ते, कम अज कम 7 साल आपने उनके पीछे भी नमाज अदा की, और जो भी वो बात करते अब याद रखते। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु भी असातिज़ा में शामिल है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, जाबिर बिन अब्दुल्ला, मुगीरा बिन शुबा, अनस बिन मालिक, अबू मूसा अशरी, अब्दुर्रहमान बिन सामुरा, सामुरा बिन जुंदुब, माकल बिन यसार,
اور جب پھر بصرہ چلے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن بن علی بھی ہیں، مولا علی شیر خدا بھی آپ کے اساتذہ میں ہیں، حضرت کمیل یہ بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ تو جب اساتذہ کا نام آئے گا تو یہ سب نام اس کے اندر آئیں گے۔ آپ نے ان سے جو ہے قرآن مجید آپ نے مدینہ میں حفظ کر لیا، حدیث مبارکہ آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور باقی اساتذہ سے، باقی صحابہ کرام سے آپ نے حدیث مبارکہ بھی جو ہے وہ یاد کی۔ اس کے بعد مدینہ مبارکہ میں آپ 17 سال کی عمر تک، 17 سال کچھ ماہ، اور ایک نے لکھا ہے کہ 14 سال اور کچھ ماہ، لیکن صحیح یہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد مولا علی شیر خدا کی بایعت ہوئی۔ تو مولا علی شیر خدا کی جو بایعت ہوئی تو آپ نے بایعت کی، 2 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی آپ وہاں رہے۔ اس کے بعد پھر مولا علی شیر خدا نے مدینہ کو اپنا دارالخلافہ نہیں بنایا، آپ نے اپنا دارالحکومت دارالخلافہ جو ہے وہ کوفہ کو بنایا۔ تو جب مولا علی شیر خدا مدینہ سے رخصت ہوئے تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی یسار اور اپنی والدہ محترمہ خیرہ کے ساتھ آپ بھی بصرہ جو ہیں وہ وہاں تشریف لے گئے۔ تو 37 ہجری میں 17 سال کی عمر میں 656 عیسوی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 2 سال بعد بصرہ منتقل ہو گئے۔ اب بصرہ اسلامی مرکز تھا، تجارت کا بھی مرکز اور اسلامی مرکز۔ وہاں آ کر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قبیلے بھیجے تھے، جاؤ اسے جا کے آباد کیا جائے۔ یہ دریائے دجلہ یہ جو بندرگاہ ہے وہ ٹاپ کی بندرگاہ ہے، یہاں سے تجارت بھی ہوتی، اسلام کے جو لشکر تھے وہ بھی رکتے، اور یہاں خاص طور پر جو ہے وہ علم کا بھی یہ مرکز تھا۔ آپ وہاں چلے گئے۔ اب جب وہاں چلے گئے تو دیکھیے اسلام کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اپنا جو ہے وہ اثاثہ رکھتا ہو، تب تبلیغ کرنے کا مزہ آتا ہے۔ جب تقریر کرنے والا، تبلیغ کرنے والا تنخواہ لے گا تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے بڑے ائمہ جو ہیں اور اولیاء کرام جو ہیں اور انبیاء سارے، باقیوں میں فرق ہے لیکن انبیاء سارے وہ کسی سے پیسے نہیں لیتے تھے تبلیغ کے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کل لا اسالکم، یہ کیا ہے؟ لا اسالکم علیہ اجرا، یہ کیا ہے جملہ؟ یہ جملہ بتلاتا ہے کہ کسی بھی نبی نے تبلیغ کا کوئی اجر نہیں لیا، فیس نہیں لی، اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب مولوی جو ہے تصوف کے رنگ میں رنگا جائے اور اس کے بعد اس کا اپنا کاروبار ہو، اپنے پیسے ہوں، تو اس کی تبلیغ کے اندر دبدبہ ہوتا ہے، لوگ اس کو غور سے سنتے ہیں۔ ہماری بات کو غور سے کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں تنخواہ دیتا ہوں، اور مولوی بھی ڈرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے فارغ البال کرے کہ ہم لوگوں کی تنخواہوں پر رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو سمجھتے تھے۔ آپ جب بصرہ پہنچے تو بصرہ پہنچنے کے بعد آپ نے، اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے علم نہیں سیکھا، علم آپ نے پورا سیکھ لیا، اب آپ نے کاروبار شروع کیا، پڑھانا ابھی شروع نہیں کیا۔ کاروبار کس کا؟ ڈائمنڈ کا کاروبار آپ نے شروع کیا بصرہ میں جب پہنچے۔ ڈائمنڈ جو ہے، اسی لیے ڈائمنڈ کے کاروبار میں آپ کو اتنی مہارت ہوئی، اتنے ایکسپرٹ ہوئے کہ وہ کاروبار آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ اور جب کاروبار نام کا حصہ بن جائے تو سمجھ جاؤ وہ آدمی اس کاروبار میں بہت گہرے طور پہ داخل ہے اور بڑا مشہور ہے اور بڑا کامیاب ہے۔ حسن آف پرلز، تو یہ حسن پرلز جو ہے، موتیوں والا حسن جو ہے، ڈائمنڈز والا حسن جو ہے، یہ مشہور ہو گیا۔ اور آپ کا کاروبار لوکل نہیں تھا کہ آپ بصرہ میں ہی ڈائمنڈز بیچتے تھے، انٹرنیشنل آپ تاجر تھے۔ آپ اپنا مال لے کر استنبول جاتے، آپ اپنا، جس کو قسطنطنیہ کہتے تھے، آپ اپنا مال لے کر یونان جاتے، گریس جس کو آپ گریس کہتے ہیں، یونان جاتے آپ اپنا مال لے کر، اور آپ کا مال جو ہے وہ چھوٹے لوگوں میں نہیں بیچتے تھے کہ آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں یا نہ، آپ اپنا مال بیچتے تھے وزراء کو، مال آپ بیچتے تھے امراء کو، بادشاہ آپ سے مال جو ہے وہ خریدا کرتے تھے۔ اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو آپ بڑے امیر تھے، دوسرا یہ کہ آپ کے تعلقات ہائی سوسائٹی کے ساتھ تھے، آپ بڑے بڑے لوگوں سے آپ کا بیٹھنا اٹھنا تھا کہ جس محفل میں بیٹھنے کے لیے لوگ آرزو کرتے ہیں، حضرت امام حسن بصری جو ہے وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ تو تجارت جو ہے وہ موتیوں کی کرتے، کافی اثاثہ ہو گیا، ٹھیک ٹھاک آپ کی معاشی حالت آپ کی پاورفل ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا ہی تھا، جب آپ کی پاورفل ہوئی تو جب آدمی ہر چیز دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے جو غربت اور یہ امارت، یہ ان چیزوں کی حقیقت کو جب وہ دیکھ لیتا ہے اور دولت اس کے پاس آ جائے تو اب اس کے اندر جیسے اب کیا لفظ بولیں گے، لفظ بہتر نہیں ہے، آدمی کے اندر جو بھوک ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی، پھر اس کے لیے پتھر اور موتی برابر ہو جاتا ہے اگر وہ تصوف میں رہنے والا۔
تو آپ نے جب یہ ساری چیزیں دیکھ لی، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو موڑنا چاہا کہ اب موتیوں کی بزنس ختم کرو، اب جو موتی تم مدینہ سے لے کر آئے ہو وہ موتی بکھیرو۔ تو اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جو ہٹ کرتا ہے آدمی کے مائنڈ کو، برین کو، اور آدمی ایک دم سے مڑ جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ گریس میں لے لیا۔ آپ نے بادشاہ کے بچے کو دیکھا، سارے لوگ پوری پاور رکھتے ہیں، فلاسفر ہیں، طبیب، ہر ایک سب اپنی کوشش کر چکے، لیکن اس نے جانا تھا وہ چلا گیا۔ یہ موت اور بیماری اور یہ چیزیں آپ جب دیکھ رہے ہیں تو بس آپ چھوڑو کاروبار، واپس چلو۔ بصرہ واپس پہنچے۔ اب وہ موتی جو آپ نے مدینہ میں 17 سال میں حاصل کیے تھے، وہ موتی جو ہے وہ دوبارہ سے اب آپ نے وہ بکھیرنے شروع کر دیے، بغیر فیس لیے۔ بصرہ کی جامع مسجد میں آپ نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اس دور کے اندر جو کلاسز ہوتی تھی نا وہ مسجد میں ہوتی تھی، اب بھی مساجد میں ہی ہوتی، اور ہماری بڑی بڑی یونیورسٹی جو ہیں وہ مساجد ہی تھی پہلے، پھر مدرسہ بنی، پھر یونیورسٹی بن گئی۔ تو اس وقت کلاسز کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک اسکول ہے، ایک یونیورسٹی ہے، وہاں جانا، مسجد کے اندر شروع آپ نے خطبہ شروع کر دیا، آواز دینا شروع کیا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے دورے پر بصرہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مولوی جو ہے وہ کام ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں۔ تو مولوی عالم جو ہے وہ کام ٹھیک کر رہا ہو تو معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، جب یہ کام ٹھیک نہ کر رہا ہو تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب توجہ دی۔ آپ بصرہ میں آئے تو آپ نے کہا دیکھوں کہ جتنے واز کہنے والے ہیں یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں۔ آپ اب نقاب اوڑھ کر ہر ایک کی محفل میں بیٹھے، ہر ایک کی محفل، کئیوں کا تو ممبر توڑ دیا آپ نے، اور کئیوں کو پکڑ کے نیچے دوران تقریر پکڑ کے نیچے، چلو تم ممبر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں، تیرے اندر صلاحیت ہی نہیں۔ آپ پہلے گفتگو سنتے تھے، گفتگو سننے کے بعد پھر سوال کرتے تھے، اور اگر صلاحیت دیکھتے تو ممبر پر بیٹھنے کی اجازت دیتے، نہیں تو اس کے بعد روک دیتے کہ آج کے بعد تو ممبر پہ نہیں بیٹھے گا۔ ایک سے آپ نے پوچھا تجھے ناسخ منسوخ کا پتہ ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمانے لگے جب تمہیں قرآن کی ناسخ اور منسوخ کا نہیں پتا تو تقریر کیا کر رہا ہے، چلو تک۔ تو یہ 3 دن کا جو آپ کا ٹرپ تھا، دورہ تھا جو بصرہ کے لیے، آپ جامع مسجد بصرہ میں پہنچے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ جب آپ دے رہے ہیں تو آپ نقاب اوڑھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے سنا، سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ آدمی دم ہے، تو پہچانتے تھے، ملاقات تو تھی۔ یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ حضرت علی ان کو جانتے نہیں تھے۔ 17 سال جو مدینہ میں گزار کر آئے ہیں تو حضرت علی نہیں جانتے ہوں گے، بس وہ واچ کر رہے تھے۔ نقاب ابھی چہرے پہ یا تو کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں تم عالم ہو یا طالب ہو، عالم ہو یا طالب ہو۔ اب دونوں جواب دیتے مولا علی کے سامنے تو گئے، تو بڑے کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ختم کر دو۔ ہاں یہ یاد رکھنا، طالب بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے، پھر گفتگو کریں گے، طالب بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ لیکن امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، کہنے لگے میں نہ طالب ہوں نہ عالم ہوں۔ تو کہا پھر کیا ہو؟ کہا جو حضور سے ملا منو ان میں تقسیم کر رہا ہوں۔ تو آپ چل پڑے یہ کہتے ہوئے، کلام اچھا ہے کہتے ہوئے چل پڑے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پہچان لیا، آپ تو 17 سال مدینہ میں رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ سوال کرنے والا کون ہے؟ پیچھے پیچھے چل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمانے لگے کہاں آ رہے ہو تم؟ کہا امیر المومنین میں آپ کو پہچان گیا ہوں، مولا علی شیر خدا ہو، میں آپ کو پہچان گیا ہوں۔ آپ نے چہرے سے نقاب اتارا، تو اس وقت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں حضور مجھے وضو کروائیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو وضو نہیں آتا تھا؟ بھائی جو 130 صحابہ سے ملا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کو وضو کرنا نہیں آتا؟ نہیں، یہ بات ہی کچھ اور تھی۔ حضرت علی نے پانی منگوایا، پانی منگوا کے فرمایا کرو، بس وہ وضو کروانا تھا کہ ظاہری اور باطنی تمام طہارتیں اعلیٰ مقام پر پہنچا دی، ہر شے پاک۔ اس جگہ کا نام ہی باب التشت رکھ دیا گیا۔ تو جب مولا علی شیر خدا نے آپ کو اجازت دے دی تو اب آپ کو بصرہ کا مفتی قرار دے دیا گیا۔ بصرہ کے اندر آپ ہی کا فتویٰ چلتا تھا، تو بصرہ کی جامع مسجد کے اندر پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کر دی۔ تو کلاسز لگتی تھی، ہفتے میں لیکچر ایک بار دیتے تھے، ویسے آپ پڑھاتے رہتے تھے کیونکہ آپ نماز بھی پڑھاتے تھے۔ تو آپ کون کون آتا؟ میں چند کے نام بتا دوں۔ حجاج بن یوسف، آپ تقریر فرما رہے ہیں، حجاج بن یوسف آپ کی محفل میں آ گیا، اور اب وہ نقاب کر کے نہیں آیا، ننگی تلوار لے کر، آرمی ساتھ لے کر آیا اور بیٹھ گیا مجمع میں۔ ایک آدمی پاس بیٹھا ہوا ساتھ والے کو کہنے لگا لے بھائی امتحان آ گیا حسن بصری کا،
دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. آپ تقریر فرماتے جا رہے ہیں, مجال ہے کہ آپ نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا بھی ہو؟ نہیں دیکھا, ذکر تک نہیں کیا, توجہ ہی نہیں کی اس کی طرف. پورا لیکچر آپ نے دے دیا. اور لیکچر کس پہ دیتے تھے؟ آپ کا ٹاپک خوف خدا اور خوف آخرت ہوتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کو آپ ٹاپک کیوں بناتے تھے؟ اسی طرح عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی لیکچر سن لیجیے, خوف خدا خوف آخرت. کیوں؟ دیکھیے, وجہ یہ ہے کہ مسلمان بڑے امیر ہو گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور حکومت میں ہی مسلمانوں کے پاس اتنا مال غنیمت آیا کہ مسلمان امیر ہو گئے. غریب جو آدمی ہوتا ہے اس کے اندر خوف خدا اور خوف آخرت ہوتا ہے, لیکن جب آدمی امیر ہو جاتا ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں اس سے ہٹتی جاتی. تو بصرہ کے لوگ امیر تھے, مسلمان امیر ہوتے جا رہے تھے, اس لیے آپ نے اس ٹاپک کو چنا. تو خوف خدا اور خوف آخرت کا خاص لیکچر آپ نے اس دن دیا جب حجاج ابن یوسف بیٹھا ہوا. جب آپ لیکچر پورا کر چکے تو وہی آدمی جو کہہ رہا تھا آج امتحان ہے, تو کہنے لگا حسن از حسن, حسن واقعی بڑا خوبصورت ہے بھائی. حجاج ابن یوسف اٹھا, آج اس نے ہاتھ چومے, اور ہاتھ چوم کے یہ کہنے لگا جس کسی نے مرد دیکھنا ہو تو وہ انہیں دیکھے. اللہ اکبر جل شان. اسی طرح آپ کے مجمع کے اندر محمد ابن سیرین, علامہ ابن سیرین جو ہے وہ بھی بیٹھتے. ابن سیرین کون ہے؟ یہ آپ نے کتاب دیکھی ہوگی, یہ تعبیر الرؤیا, علامہ ابن سیرین کی یہ کتاب ہے. ان کو یوسف ثانی کہا جاتا ہے. یہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. ہاں, یہ 9 سال چھوٹے ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے, چونکہ یہ بصرہ میں پیدا ہوئے تھے. ابن سیرین جو ہے نا جنہوں تعبیر الرؤیا, یہ بصرہ میں پیدا ہوئے. 9 سال چھوٹے ہیں امام حسن بصری سے. کیوں بصری سے؟ کیونکہ 33 ہجری میں یہ پیدا ہوئے, اور آپ اکثر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھتے, ان سے احادیث لیتے, سیکھتے. اور 110 میں ہی آپ کا بھی انتقال ہوا ہے, وصال ہوا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہو گیا, آپ کو خبر پہنچی کہ بھائی جن کے پیچھے آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے, جن کے لیکچر سنتے تھے, جن سے حدیث سیکھتے تھے, ان کا وصال ہو گیا ہے. آپ پر اتنا غم کا اثر ہوا کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا, رنگ متغیر ہو گیا. فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے 3 ماہ 10 دن کے بعد آپ کا بھی وصال 110 ہجری میں ہوا. تو یہ علامہ ابن سیرین جو ہیں یہ بھی ان کی محفل میں بیٹھتے, محمد ابن سیرین. عمر بن عبد العزیز جو ہیں یہ آپ سے 42 سال چھوٹے ہیں. جب خلیفہ بنے تو 35 سال آپ کی عمر تھی. تو خلیفہ جب بنے تو اس وقت حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ کی عمر 77 سال تھی, 77 ایئرز اولڈ. تو آپ نے وہاں سے لیٹر لکھا, کہنے لگے کہ مجھے کچھ نصائح کرو. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر نصائح لکھ کر بھیجی. تو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں, جن کو عمر ثانی کہا جاتا. تقریر فرماتے تھے, اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت چہرہ عطا فرمایا تھا. آپ بڑے مشہور تھے, آپ کے لیکچرز, آپ کے وعظ دور دراز تک مشہور تھے. یہ نہیں کہ بصرہ کے محلے کے اندر ہی مشہور ہے. اشعث ابن سوار جب بصرہ جانے لگے تو امام شافعی رحمۃ اللہ سے کہتے ہیں کہ میں بصرہ جا رہا ہوں, کوئی چیز چاہیے آپ کو؟ فرمانے لگے امام حسن بصری رحمۃ اللہ کو میرا سلام کہنا. کہنے لگے میں نے تو کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں ہے, میں کیسے پہچانوں گا؟ کہنے لگے بصرہ کی جامع مسجد میں داخل ہونا, جس کا حسن اور وجاہت دیکھتے ہوئے تیرے سینے میں رعب بیٹھ جائے, وہی حسن بصری ہوں گے, اور میرا سلام کہہ دینا. واقعی جب آپ مسجد میں داخل ہوئے, جامع مسجد میں آپ تقریر فرما رہے تھے, اتنے خوبصورت اور وجیح اور دبدبا آپ کا, واقعی آپ پہ رعب پڑا. کہنے لگے سچ کہا تھا امام شافعی. اور امام باقر علیہ السلام کی محفل میں جب کبھی تذکرہ ہوتا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا, تو آپ فرماتے تھے کہ بھائی ان کے کلام میں تو انبیاء کے کلام کی سی تاثیر ہوتی تھی. اللہ اکبر. تو میں جب پڑھتا ہوں ان کی تقاریر کو, ان کی تقریر جب میں پڑھتا ہوں تو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا, کبھی پڑھیے گا. ان کے نصائح جو تھے وہ بڑے مشہور تھے, نصیحتیں جسے کہتے ہیں ہم, وہ بڑی مشہور تھی. جو انہوں نے اپنے بچے کو کی, جب وہ لوگوں کو کرتے تھے, وہ بڑی مشہور, عرب کے اندر تو مشہور تھی. بالکل اسی طرح کا کلام آپ کو ان کے تقریروں میں ملے گا, بڑی خوبصورت موتی. میں لمبا ہو جائے گا لیکچر, لیکن چند باتیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. میں کرامتیں آپ کو نہیں بتا رہا, کرامتیں ان کی بے شمار ہیں, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے, ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے. تو میں آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے, تقریر کر رہے ہو, دیکھو کس انداز سے سمجھا رہے ہیں. کہنے لگے سنو, یہ جو دنیا ہے نا, یہ سواری ہے, یعنی جس کے اوپر تم چڑھتے ہو, جیسے اونٹ
گھوڑا، یہ دنیا سواری ہے. اس کے اوپر سوار ہو جاؤ گے نا تو یہ منزل پہ لے جائے گا. اونٹ کے اوپر چڑھ جاؤ تو اونٹ منزل پہ لے جائے گا، اور اگر اونٹ تمہارے اوپر چڑھ گیا تو تمہیں کچل دے گا. تو یہی دنیا ہے، اس کے اوپر سوار ہو جاؤ، اسے کنٹرول کر لو تو پھر تو یہ تمہیں آخر تک لے جائے گی. کامیابی کا زینہ ہے. اور اگر یہ تمہارے اوپر چڑھ گئی تو تباہ ہو جاؤ گے. عام آدمی آسانی سے جو ہے وہ بات کو سمجھ آتا ہے. تو آپ فرمایا کرتے تھے، تقریر کر رہے ہیں تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے شیخ تم اللہ سے بڑا ڈراتے ہو، آخرت کی یاد دلاتے ہو، پر شیخ کیا کریں ہمارے دل سو گئے ہیں. کوئی عام آدمی ہوتا تھا اچھا بھائی دعا کریں گے دل جاگ جائیں. آپ نے فرمایا سنو، سوئے ہوئے نہیں ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں، مر گئے ہیں. سوئے ہوں تو ہلانے سے اٹھ جاتا ہے بندہ، سویا ہوا ہلانے سے اٹھ جاتا ہے، ہلتا ہے. لیکن اگر مر گیا ہو تو جو مرضی چینج کرتے رہو وہ اٹھتا نہیں ہے. فرمانے لگے تمہارے دل سو گئے ہوتے تو میں اٹھا دیتا، یہ تو مردہ ہو چکے ہیں. کسی نے آ کر ایک مرتبہ کہا، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فلاں آدمی ہے نزا کی حالت میں، 70 سال اس کی عمر تھی، نزا کی حالت ہے، ابھی جان جو ہے نکل رہی. فرمان لگے نزا میں تھا، 70 سال سے تھا، اب چھوٹ رہی ہے. اب جان چھوٹ رہی. واقعی آدمی جب تک اس دنیا میں رہتا ہے پریشان رہتا ہے. پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جب بچپن آگے، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پریشان، پھر دوسروں کی پریشانی، پریشان. تو جب جان نکلتی ہے تو چھوٹ جاتا ہے. اور فرمایا کرتے تھے دنیا کی دوستی نے ہی بت پرستی کو جنم دیا ہے. دنیا کی دوستی نے ہی بت پرستی کو جنم دیا. بڑا غضب کا جملہ ہے. اور فرماتے تھے کہ وہ جو لوگ تھے ہمارے اساتذہ صحابہ کرام، وہ رات کو قرآن پڑھتے تھے، دن کو عمل کرتے تھے، اور ہم لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں عمل نہیں کرتے. اور ایک بات آپ نے بڑی زبردست کہی، کہنے لگے سنو، جو تیرے سامنے آ کے دوسروں کی باتیں کر رہا ہے نا، ایک دن وہ تیری بات جا کے دوسروں کے آگے کرے. اس لیے جتنے لوگ میری باتیں سماعت کر رہے ہیں، میں خاص طور پہ عرض کرنا چاہوں گا، بچ کے رہیے اس بندے سے. بھلا سے آپ کا جتنا مرضی دوست ہو اس کو منع کر دو. آج وہ اگر دوسروں کی باتیں آپ کو بتا رہا ہے، برائیاں لوگوں کی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، تو اس کو عادت ہے وہ کل کو آپ کی برائی دوسروں کے سامنے جا کے بیان کرے گا، آپ کی باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرے گا. اس کی عادت ہے، یہ یاد رکھیے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بیان کرتے ہوئے، تاریخ بیان کرتے ہوئے کچھ تسامح ہوئے ہیں. وہ تسامح بیان کرتا جاؤں. میں اس کو غلطی نہیں کہہ رہا، کیونکہ ہمارے بہت بڑے لوگوں نے اسے لکھا ہے، تو میں اس کو غلطی نہیں کہتا. جب تک ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں گے اللہ ہم پہ رحمت نازل فرمائے. یہ تسامح ہے. یہ تسامح کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کے کم از کم 2 جواب دیتا ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تسامح ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالی کا پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں، اتنی صلاحیتوں کے باوجود اس سے یہ تسامح ہوا. پتہ چلا کہ آدمی جو ہے اگر کوئی پاک ہے، کلیئر ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی خامی ہے. اور وہ جس فیلڈ میں وہ ماہر ہے اسی میں کوئی نہ کوئی ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے. اور باقی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں یا جو ہمارا پہلے گزر گئے، وہ جب ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ریسرچ کرتے ہوئے ان کے پاس جتنے سورسز تھے اس دور کے ٹاپ کے، انہوں نے اس کے مطابق بات کو لکھ دیا. یہ بات یاد رکھیے، اس دور کے جو تھے ان کے پاس تھے. تو بعد میں پتا چلا کہ ان کا جو تحقیق کا دائرہ تھا اس میں سے ایک کتاب رہ گئی یا ایک زاویہ جو ہے وہ رہ گیا. تو تسامح ہو جاتا ہے. اب سب سے پہلا تسامح حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مریدین چاہتے ہیں، عقیدت مند چاہتے ہیں کہ ہم بڑی سے بڑی بات منسوب کریں، حالانکہ ایسی نہیں ہے. اس آدمی کا آج تک جو نام زندہ ہے یہی بہت بڑی کرامت ہے. ورنہ اس دور کے سارے لوگوں کے، بصرہ میں کتنے لوگ تھے، سب کے نام یاد ہیں آپ کو؟ نہیں. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آج بھی یاد ہے آپ کو. تو یہی تو بہت بڑی کرامت ہے. ایک بات جو منسوب کی گئی وہ یہ کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیالے میں پڑا ہوا پانی جو ہے وہ پی لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھتے ہیں کہ میرا پانی کس نے پیا ہے؟ تو کہا جی حسن نے پی لیا ہے. تو آپ نے فرمایا جتنا پانی پیا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی برکتیں، رحمت دے، علم دے. میں یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں. میں اس کو بیان کس نے کیا ہے؟ ہمارے جو ٹاپ کے جن سے آگے سارے لوگ جو ہیں وہ چیزیں لیتے ہیں، علامہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر نقل کیا، اور اس کو مرآت الاسرار کے اندر بھی نقل کیا گیا. تو یہ تسامح یہ ہوا ہے، حضور کے پیالے سے
بعد میں پانی تو پی سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا کہ پانی کس نے پیا ہے. یہ تسامح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 21 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے 11 سال ہو چکے تھے. تو اب 11 سال ہو چکے ہیں, تو اب ان کے پیالے کا پانی پڑا ہوا ہے, تو آپ نے پی لیا ہے, اور حضور آ کے پوچھتے ہیں پانی کس نے پیا ہے. تو یہ تسامح ہو گیا. اور یہ سارے لوگوں نے, اکثر لوگوں نے اس کو واقعے کو لکھا ہے, اور ساتھ ہی نیچے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان کا نام رکھا. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو پہلا تسامح, آپ 21 ہجری میں پیدا ہوئے. ہاں, حضور کے پیے ہوئے جن پیالوں سے آپ نے پانی پیا تھا ان پیالوں سے پیا ہوگا, یہ بعید نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ حضور آئے اور آ کر پوچھا کہ میرا پانی کون پی گیا ہے, یہاں تسامح ہے. دوسرے تسامح, بشر حافی نے خط لکھا. اب یا تو رائٹر سے غلطی ہوگی نام کی, اور اگر نام یہی ہے تو پھر تسامح ہے. کہتے ہیں کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ میں آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے معذرت کر لی, فرمایا کہ نہیں, میرے ساتھ تم حج کرنے مت جاؤ. یہ تسامح اس لیے ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے 731 عیسوی کو, جس کی اس وقت 2013 جا رہی ہے. 731 عیسوی میں ہوا ہے. اور بشر حافی پیدا ہوئے ہیں 767 عیسوی کو, یعنی 36 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. آپ کے وصال کے 36 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. تو اب آپ ہی بتائیے کہ جو پیدا 36 سال بعد ہو رہے ہیں وہ آپ کو لیٹر کیسے لکھیں گے کہ میں آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہوں. تسامح ہے. تیسرا جو ہے اس میں ظاہر جو ہے وہ ایسی چیز نظر نہیں آتی. وہ تسامح کیا ہے؟ وہ حضرت رابعہ بصری آپ کے لیکچر میں آنا اور آپ کا لیکچر تب دینا جب وہ مجمع میں ہوں. یہاں آپ بڑے دھیان سے گفتگو سماعت کیجئے گا. بات یوں لکھی میں نے جو کتابوں میں پڑھی کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرنے لگتے تو آپ دیکھتے مجمع میں اگر رابعہ بصری ہوتی تو تقریر کرتے, ورنہ آپ تقریر چھوڑ دیتے. تو لوگوں نے کہا جی آپ کو اس بڑھیا میں کیا دکھا کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ تقریر کرتے ہو, نہ ہو تو تقریر نہیں کرتے. تو فرمان لگے کہ جو چارہ تیار کیا ہو ہاتھیوں کے لیے وہ چیونٹیوں کے آگے نہیں ڈالا جاتا. اب یہاں ذرا ذہن میں کیجئے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا 110 ہجری میں. حضرت رابعہ بصری پیدا ہوئی ہیں 99 ہجری میں. 99 ہجری میں. اور حضرت امام حسن بصری جو ہے اس وقت ان کی عمر 78 سال تھی. 78 ایئرز, 78 سال تھی. یعنی جس وقت رابعہ بصری پیدا ہوئی ہیں تب آپ 78 سال کے تھے. 78 ایئرز کے تھے. اب رابعہ بصری پیدا ہوئیں, بڑی ہوئیں, پھر آپ کو جو ہے وہ قحط جب پڑا تو آپ کو اٹھا کر لے گئے, غلام بنا کر بیچ دیا, کنیز بنا کے, لونڈی بنا کے بیچ دیا. اس کے بعد آپ وہاں رہیں, پھر آپ بڑی ہوئیں, پھر آپ نے صحرا میں جا کے چلا کاٹا, اس کے بعد جا کر آپ تصوف میں داخل ہوئی ہیں. تو آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ یہ جملہ کہاں تک صحیح ہے کہ جو 99 ہجری میں پیدا ہوا ہے, 78 سال آپ کی اس وقت عمر ہے, تو وہ بڑھیا کیسے ہوئی اور وہ کیا ہوا؟ تو یہ دوسرا تسامح ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ بچپن میں کبھی زیارت کی ہو, کیونکہ بڑے بڑے علماء جو ہوتے تھے ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ مجمع میں ہوتی تھی تو تقریر کرتے تھے, تب تو آپ کی عمر ہی جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے. وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ اعتراض یہ ہے, اور یہ اعتراض سب سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا. انہوں نے یہ فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سماعت نہیں کی. یہ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نقشبندی تھے. تو یہ حسن بصری جو ہیں ان کے ذریعے سے چشتیوں کا سلسلہ مولا علی تک پہنچتا ہے. اب وہ بہت بڑے علامہ ہیں, میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ تسامح کیوں ہو گیا یا بعد میں ڈال دیا گیا؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ انہوں نے مولا علی سے حدیث نہیں سنی, یہ اسی طرح جیسے کہہ دینا کہ حسن بصری تھے ہی نہیں, برابر ہے. لیکن پھر بھی ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جو بچہ صحابہ کرام کے گھروں میں جا رہا ہے, جو بچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید بن ثابت, 28 بدری صحابہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, 70 بدری صحابہ سے ملاقات, 130 صحابہ ٹوٹل, آنا جانا ہر وقت, 17 سال تک صحابہ کے ساتھ ہے. حضرت عثمان غنی, حضرت علی کے 2 سال شروع کے خلافت کے, تو کیا انہوں نے پورے 17 سال میں ایک حدیث ہی نہیں سنی؟ جو بچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتا جاتا ہے, انہوں نے کبھی کوئی حدیث نہیں سنائی. جس بچے کے والد گرامی زید بن ثابت کے ساتھ صبح سے شام, شام سے صبح تک رہتے ہیں اور وہ کاتب وحی ہیں, کیا مولا علی کی سماعت نہیں ہوئی؟
کیا مولا علی کبھی بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نہیں آئے؟ سوچئے ذرا، کبھی نہیں آئے. یہ 17 سال مدینے میں رہ رہے ہیں، کیا وہ کبھی نہیں آئے جب تک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی؟ کبھی نہیں آئے. اور پھر دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل دور حکومت دیکھا. نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کیا مولا علی پورے 17 سال تک مسجد میں آئے ہی نہیں؟ اور یہ کہنا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت علی سے نہیں، اس سے بہتر تھا یہ کہہ دیتے کہ حضرت حسن بصری مدینہ میں رہتے ہی نہیں تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے، اور پھر بات سمجھ میں آتی. اور اگر ایک بچہ 17 سال مدینہ میں گزار رہا ہے تو پھر یہ کہنا کہ حدیث کی سماعت مولا علی سے نہیں ہے، یہ بڑی اچنبے کی بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، کوئی بھی اجنبی آتا کسی دوسرے شہر سے، اپنے کی تو بات چھوڑو، اس کو خود وہ نہ بھی پوچھتا تو بتاتے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ ہے، اس سے حضور پانی پیتے تھے، یہاں سے پانی پیتے تھے، تم بھی پیو. یہ بتلاتے تم بھی پیو. وہ برکت اور سعادت سمجھتے. حضور نے یہ کہا ہے، حضور اس درخت کے نیچے سے گزرے، حضور یوں گزرے، حضور اس بات پہ یوں مسکرائے، وہ خود بتایا کرتے تھے. یہ حضور کا جبہ ہے. تو صحابہ کرام، ہر صحابی مجتہد، ہر صحابی جو ہے وہ وہاں کا مدینہ شریف کا رہنے والا، وہ دوسروں کو ضرور، وہ مبلغ ہے، وہ ٹیچر، وہ بتاتے تھے. تو 17 سال تک امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جو اتنا امپورٹنٹ بچہ ہے کہ ازواج مطہرات کے کام کر رہا ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کے آنا جانا ہے ان کا، مولا علی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. کتنی عمر کا بچہ ہو تو محدثین حدیث لیتے ہیں؟ کتنی عمر کا بچہ؟ چلیے علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے، آپ فرماتے ہیں 5 سال کا جب بچہ ہوتا ہے، وہ صحابی ہے یا تابعی؟ تو صحابی ہے، اس کی حدیث تسلیم کریں گے. تابعی ہے، اس کا قول ہم تسلیم کریں گے کہ اس نے صحابی سے سنا ہے. 5 سال کا. یہی وجہ کہ امام احمد بن حنبل نے کیا کیا؟ آپ کی امام حسن بن علی کی روایت کو تسلیم کیا، نقل کیا، جو انہوں نے اپنے نانا سے کی ہیں. اور ان کی عمر کتنی تھی جب نانا سے ملاقات ہوئی؟ تقریباً 6 سال کے قریب. تو اب بھی سوچئے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تو 17 سال مدینہ میں گزارے ہیں، اور حضور کے دور میں، ظاہری دور کے اندر، بچے جو ہے وہ مسجد میں جاتے تھے، عورتیں اپنے بچوں کو مسجد میں لے جاتی تھی. اس لیے جب کوئی بچہ روتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کرتے تھے. رائٹ. اچھا، معلوم یہ ہوا کہ 2 سال 3 سال 4 سال کے بچے جاتے تھے. تو صحابہ کے معاشرے کے اندر 7 سال کا بچہ لازمی مسجد میں جاتا تھا، کیونکہ حضور کی حدیث ہے. اور 12 سال کا تو وہ مار کے بھیجتے تھے، وہ کوئی نماز بھی مس نہیں کرتا تھا. لیکن 7 سال کا وہ مسجد میں لے کے جاتے تھے. تو 7 سال کا بچہ جب مسجد میں جاتا تھا تو آپ مجھے بس جواب دیجئے کہ جو بچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزار رہا دن، اور وہ بچہ کہ جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزار رہا ہے دن، وہ بچہ مسجد گیا کہ نہیں گیا؟ تو کم از کم اگر آپ 7 سال کے بھی مجمع میں گئے ہوں، مسجد میں گئے ہوں، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز با جماعت ادا کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر. تو کیا حضرت علی سے ملاقات 7 سال تک مسجد میں ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ جو ایک امپورٹنٹ حیثیت رکھتے ہیں معاشرے کے اندر، حضرت امام حسن بصری ان سے ملاقات ہی نہیں کی، ان سے ملے ہی نہیں؟ نہیں، ایسا مت کو. ملے. ہر صحابی آپ سے پیار کرتا ہے، ہر صحابی آپ سے پیار کرتا ہے. اور آپ نماز پڑھتے ہیں، صحابہ جو حدیث بیان کرتے ہیں آپ سنتے ہیں، وہ ملتی ہیں. مولا علی سے بھی آپ کی بارہا جو ہے وہ ملاقات ہوئی. اور حضرت علی جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے تو تب بھی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات جو ہے وہ ہوتی تھی. اب وہ حدیثیں چند بیان کر دوں، میں ڈیٹیل نہیں بیان کر رہا، میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں، ڈیٹیل آپ پڑھ لیجئے گا. حضرت سامورہ بن جندب سے بھی آپ کی روایت ہے، آپ نے سامورہ بن جندب سے روایت کی ہے. اس کو نقل کس نے کیا ہے؟ اس حدیث کو ابو عیسیٰ ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر نقل کیا ہے. اس حدیث مبارکہ باب ما جاء فی ما لا یجب علیہ الحد فی من لا یجب علیہ الحد کے اندر اسے نقل کی. اور اس حدیث کو حدیث حسن کہا. محمد بن یحییٰ ان بشیر بن عمر ان حمام ان قتادہ ان حسن بصری ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو حافظ زین الدین عراقی نے اس حدیث پہ شرح ترمذی میں باز کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکپن میں بیعت کی تھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب کے اندر ڈیٹیل لکھ دی. علامہ ضیاء المقدسی نے اپنی کتاب المختارہ کے اندر تحریر کیا کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے حضرت علی سے احادیث سنی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو اسے کہہ دینا کہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے اس کو صحیح کہا. 28 بدری صحابہ کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی. امام بخاری تاریخ صغیر میں روایت کرتے ہیں کہ ہم سے محمد نے، ان سے عمر بن علی نے، ان سے عبدالصمد نے، ان سے خالد نے، ان سے حسن بصری نے روایت کیا کہ میں نے 28 بدری صحابہ کے پیچھے نماز ادا کی ہے. میں اور آپ لوگ تو نماز پڑھنے کے بعد کوئی نہ کوئی حدیث بیان کریں. میں ہوں ماشاءاللہ، ابھی میں نے حال ہی میں پورا قرآن مجید زبانی ترجمے کے ساتھ ختم کیا. عشاء کی نماز کے بعد میں پڑھتا ہوں، حدیث بیان کرتا ہوں. تو کیا صحابہ کرام نماز کے بعد کچھ بیان نہیں کرتے تھے؟ نماز پڑھتے بس پڑھتے ہی اٹھ کے نکل جاتے تھے؟ نہیں. تو بدری صحابہ، 28 بدری صحابہ جن کے پیچھے آپ نے نماز ادا کی ہے، ان میں سے ایک مولا علی شیر خدا بھی ہیں، یہ بھی بدری ہیں، انہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، تو آپ نے ان کے پیچھے بھی نماز ادا کی. حضرت زبیر بن العوام سے ملاقات. علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مولا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ جب حضرت زبیر بیعت کر رہے تھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو میں نے دیکھا ان کو. تو جب مولا علی کی بیعت ہو رہی تھی تو مولا علی چپ تھے کہ کوئی حدیث بیان ہی نہیں کی، کوئی بات ہی نہیں کی. امام احمد بن حنبل، امام مسلم اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ صحابی اور تابعی کی معنن جو ہے ان یہ ان منتصل ہے. اگر وہ صحابی اور تابعی ایک شہر میں ہیں اور ملاقات ممکن ہے، ایک زمانہ ایک شہر، تو ان کی متصل ہے. کیوں؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ تابعی ایک شہر میں رہتا ہے اور اسی شہر میں صحابی بھی ہے تو وہ ان سے ملنے نہ جائے. تو جب ایک عام آدمی صحابی کو ضرور ملنے کے لیے جائے گا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مولا علی سے ملے ہی نہیں، ہرگز نہیں ہے. آپ کی ملاقات ہے تو وہ حدیث مبارکہ جو آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا سے نقل کی ہیں چند سماعت کر لیجئے. ترمذی شریف کتاب الحدود جلد 34 صفحہ 32 پہ ہے، نسائی شریف جلد 34 صفحہ 324 پہ ہے، امام احمد بن حنبل جلد اول مسند امام احمد بن حنبل جلد پہلی صفحہ 118 پہ ہے. محمد بن یحییٰ ان حمام ان قتادہ ان حسن بصری ان علی علیہ السلام. یہ حدیث جو ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن ثلاثۃ، قلم اٹھا لی گئی 3 سے، عن النائم حتی یستیقظ، عن الصبی حتی یشبع، وعن المعتوی حتی یعقل. یہ حدیث حسن بصری رحمۃ اللہ مولا علی سے نقل کی. امام بائحقی نے سنن الکبریٰ جلد 8ویں صفحہ 265 کے اندر حدیث بیان کی، یہی حدیث لکھی. نسائی شریف کتاب الزکات علی بن حجر ان یزید بن ہارون ان حمید ان حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ روایت کرتے ہیں مولا علی شیر خدا سے. وہ حدیث جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تقریر فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دولت کو جب بڑھا دیا ہے تو اب فطرانہ زیادہ دیا کرو گے، اب تم ابھی بھی وہ تھوڑا ہی فطرانہ دے رہے. اسی طرح المصنف عبد الرزاق نے یہ تسلیم کیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سماعت کی ہے مولا علی سے. المصنف کتاب کا نام ہے اور عبد الرزاق یہ امام بخاری کے استاد ہیں. وہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے المصنف جلد 34 صفحہ 210 پہ. وہ افطر الحاکم والمحجوم. امام بزار نے اپنی مسند جلد 2 صفحہ 177 میں تسلیم کیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی سے سنا ہے. امام ابو یعلا نے خواجہ حسن بصری کی سماعت جو ہے حضرت علی سے تسلیم کی ہے. امام جعفر طبری نے جامع البیان فی تفسیر القرآن جلد 8ویں صفحہ 183 پہ تسلیم کیا. امام طحاوی نے تسلیم کیا کتاب الرحم کے اندر ایک حدیث بیان کی. امام دارقطنی نے اپنی سنن کتاب زکات الفطر جلد 2 صفحہ 152 کے اندر حدیث بیان کر کے تسلیم کیا کہ سماعت ہے. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں تسلیم کیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سماعت ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث مبارکہ وہ مولا علی سے جو ہے کفنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قمیص ابیض، یہ روایت کر کے تسلیم کیا. تو آپ لوگ اگر دیکھنا چاہو ڈیٹیل تو یہ کتاب ذرا دیکھیے. اس کتاب کے اندر بہت خوبصورت یہ کتاب ہے، فخر الحسن کا ترجمہ حدیث حسن خواجہ فخر الدین دہلوی. یہ رسالہ اس وقت لکھا گیا جب حضرت شاہ ولی اللہ نے کول جمیل میں تحریر کیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سماعت نہیں کی. یہ 250 سال پرانا رسالہ ہے اور اسی سے ہی سارے لوگوں نے چرا کے آگے پھر لکھا ہے. بہت ڈیٹیل سے لکھا. اب عربی میں اب اردو میں بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ مل جاتا ہے.
یہ سلیمانی ٹرسٹ کراچی نے جو ہے وہ اس کو چھاپا ہے. تو خواتین و حضرات، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کی ملاقات مولا علی شیر خدا سے ہے. دنیا میں جو آدمی آتا ہے پھر اس کو جانا بھی ہوتا ہے. روزے سے رہتے تھے، نماز پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہتے تھے. رات پوری گزر جاتی روتے 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 روتے، داڑھی مبارک آپ کی تر ہو جاتی، دامن تر ہو جاتا بعض کو. اور میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کرامتیں بیان کرنے لگے تو پلیز ایسی بیان کیا کریں گے جس کو اگلا آدمی، آج کے دور کے لوگ جو ہیں وہ سن سکیں. ہم لوگ کرامتیں بیان کرتے ہیں تو اسی طرح ہمیں توجہ دینی پڑے گی کرامتوں کی. ایک جگہ میں کرامت پڑھ رہا ہوں، اب آپ بتائیے کہ یہ بات آپ سمجھا سکیں گے کسی کو کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، پوری چھت بھر گئی. چھت بھرنے کے بعد پرنالے سے پانی اس طرح گرنے لگ گیا جیسے بارش میں پانی گرتا ہے. نیچے ایک آدمی کے اوپر پانی گرا تو اس نے پوچھا بھائی یہ پاک ہے کہ پلیت ہے؟ آپ نے فرمایا پلیت ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ داڑھی بھی تر ہو جائے تو بڑی بات ہے، چہرہ بھی تر ہو جائے تو بڑی بات ہے، اس کے بعد دامن تر ہو جائے بڑی بات ہے. اب یہ کہنا کہ پوری چھت تر ہو گئی، اس کے بعد پرنالے سے پانی گرنے لگ گیا اور وہ پانی نیچے جا کے گرا آپ کے آنسوؤں کا، اور وہ بھی صرف ایک رات روئے. تو ایسی کرامت ایسی بیان کرنی ہے کہ لوگ جو ہیں اسے تسلیم کریں. تو آپ روئے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، ساری رات عبادت کرتے رہتے، اور آپ مسجد، اکثر وقت آپ کا مسجد کے اندر ہی گزر جاتا تھا. آخری جو آپ کے اوقات جو ہیں مسجد کے اندر ہی. اور آپ سے صرف انسان ہی پڑھنے نہیں آتے تھے، جن بھی آپ سے پڑھنے کے لیے آتے تھے. ایک آدمی صبح تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے گیا تو دیکھ رہا کہ مسجد میں دعا مانگی جا رہی ہے اور آمین آمین کی آواز آ رہی ہے اور ذکر ہو رہا ہے. جب دروازہ کھلا اندر گئے تو دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. انہیں معلوم ہو گیا کہ واقعی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جن بھی پڑھنے کے لیے آتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ملکہ عطا فرمائے. ساری زندگی خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے، اللہ کا خوف ہر وقت آپ کے رہتا. ہنستے نہیں تھا، لیکن جب آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کرنے لگی تو اس وقت آپ ہنسے، مسکرائے، کہنے لگے کون سا گناہ؟ یہ بات بڑی مشہور ہے آپ کی، کون سا گناہ؟ تو اس وقت تو کوئی پوچھ نہیں سکا. خواب نبوت کا حصہ ہے، یہ بات یاد رکھیے. نبوت کا حصہ کا مطلب نہیں ہے کہ جس کو خواب آتے ہیں وہ نبی بن گیا ہے. یعنی جو نبی تھے ان کو جو چیزیں آتی تھیں ان میں سے ایک خواب بھی ہے، اور وہ خواب ابھی تک ہمارے پاس باقی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ بات بتا دیتا ہے. پوچھا حضور آپ کیوں مسکرائے تھے؟ کہنے لگے ملک الموت جب آئے میری روح نکالی، انہوں نے بتلایا کہ سب کلیئر ہے. پروردگار عالم نے فرمایا ایک گناہ اس کا باقی ہے، ذرا دیکھو. تو میں مسکرا پڑا، اس کی رحمت کو دیکھتے ہوئے مسکرا پڑا. مالک کون سا گناہ؟ بس تھا میں مسکرا پڑا. کون سا گناہ؟ اس کا کرم کتنا ہے، ایک گناہ باقی ہے. اس باتوں کا مزہ تب ہی آتا ہے جب آدمی اس میں گم ہو. روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. منتخب التواریخ میں لکھا ہے کہ ہشام بن عبد الملک بن مروان کی عہد حکومت میں رجب 110 ہجری میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ وصال ہوا. آپ کا مزار بصرہ کے اندر ہی ہے. یہ دیکھیے ذرا، بہت پرانا ہے. دروازے کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ آدمی توجہ کم ہی دیتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، بہت پرانا ہے. رستے بھی جو ہیں وہ بڑے عجیب سا ہے، اور مزار بھی جو ہے وہ پرانے اسٹائل کا اور پرانا بنا ہوا ہے. لیکن اللہ کی رحمتیں تو ہر وقت پڑ رہی ہیں. خدا تعالیٰ ان کے صدقے سے ہم پر رحمت نازل فرمائے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.